روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص کا نام اعمال کھولا جائے گا تو اس میں حج لکھا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا مولا میں تو حج کیا نہیں، تو یہ حج کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے تو حج نہیں کیا، جب قافلے جاتے تھے تیرے دل میں بھی یہ آرزو ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، ہم نے تیرے اس تڑپ کو دیکھ کر، تیرے اس آرزو کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اللہ اکبر! اہل ایمان تو اس خاک کی طرف راغب ہے، ان کا دل مدینہ کے لیے تڑپتا ہے کیونکہ وہاں محبوب کا بسیرا ہے۔ ہر وہ شے جو محبوب کی طرف منسوب ہو وہ محبوب ہوتی ہے۔ کسی نے مجنو کو کتے کے پاؤں چومتا ہوا پایا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ کبھی کبھار یار کے کوچے سے گزرتا ہے، گلی سے گزرتا ہے، تو اسی وجہ سے میں پاؤں چوم رہا ہوں۔ جو کتا یار کی گلی سے گزرے، کوچے سے گزرے، وہ پاؤں چومنے کے قابل ہوتا ہے، تو جو یار کی کوچے سے گزرے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور کوچا بھی وہ کوچا جس میں 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتی ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کوچے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور میری زیارت کی اور اس قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت بھی کروں گا۔ اللہ اکبر! کوچا بھی وہ پاک کوچا جس کے لیے فرشتے بھی تڑپتے ہیں، جس کی حاضری کے لیے لوگ انسان جانور بھی چلتے ہیں اس کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام اس کوچے میں خرامہ ناز کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ شہر کی قسم اپنے محبوب علیہ السلام کی کھا رہا ہے۔ اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی اس میں اور بھی عزت کے مقام موجود ہیں، حجر اسود ہیں، جائے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شہر کی قسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے کہ اس شہر میں تو رہتا ہے، تیرے سانسوں کی خوشبو بکری ہے، جس گلی میں جس شہر میں تو رہے گا وہ گلی بھی ہمیں پیاری لگتی ہے، وہ شہر بھی ہمیں پیارا لگتا ہے۔ اور علماء کے درمیان ایک علمی اختلاف ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اس بحث کو نہ چھیڑو، ہم سننا ہی نہیں چاہتے کوئی کسی اور کو افضل کہہ دے۔ پر ایک عاشق نے کہا کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، کہ برکت تو ان کی قدموں کی ہے، جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے برکتیں گزرتی جائے گی۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہوگی۔ اگر اسی بات کو میں رشید وحیدی کے لہجے میں کہوں تو اس نے بھی کمال کیا، کہا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، وہ مکہ تھا، وہ مدینہ تھا، وہ طائف تھا، وہ سب کچھ تھا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ بھی مہکتا ہے۔ اہل ایمان مکے میں چلے جائے وہاں بھی حضور علیہ السلام کی خوشبو پاتے ہیں، مدینے میں چلے جائے وہاں بھی حضور علیہ السلام کی خوشبو پاتے ہیں۔ میں اسی عنوان کو میں سمجھتا ہوں کہ ظہوری صاحب نے بھی کمال کیا، حد ہی کر دیا، کہا کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، غار سور میں گئے تو سرکار نظر آئے، غار ہرا میں اترے تو سرکار نظر آئے، حرم کا طواف کرتے ہیں، رمل کیا تو سرکار نظر آئے، کہتے ہیں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، جس بستی میں ٹھہرو، جہاں رکو سرکار کی جلوہ فرمائی ہے، گلی گلی میں تیری یاد بچی ہے، پیارے راستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میرے حدود سے دور نکل، گھر گھر میں حضور کا نام ہے، گلی گلی میں حضور کے اجالے ہیں۔ ہمیں شہر مدینہ کیوں محبوب نہ ہو؟ کیونکہ جہاں محبوب ہو وہاں پیار رکھا جاتا ہے، جہاں محبوب ہو وہاں پیار کیا جاتا ہے، محبوب کی ہر شے سے، محبوب کی اولاد سے، محبوب سے۔ اللہ اکبر! ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، پیسے بھی بہت ہیں، دولت بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، مگر نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا، پورا دنیا گھومے ہوتے ہیں، کیوں؟ سرکار کا بلاوا نہیں ہے، جس کو بلاوا آتا ہے وہ جاتا ہے۔ کہ جو ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پھر بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتا ہے تو آقا کریم بلا لیتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پاک بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہماری بھی مقدر فرمائے اس روزے رسول کی، ہم بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی زیارت کریں، اپنی آنکھوں کو حضور علیہ السلام کی جالیوں کی نور سے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک بارگاہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔